بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہمارے پاس ہے کہ مفتی صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، تنخواہیں بہت کم دی جا رہی ہیں، تو آپ کسی ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں، اہل سنت کے کسی ادارے کی، یا پھر کسی تحریک کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، نہ میں کسی تحریک کی بات کر رہا ہوں نہ کسی ادارے کی، میں اوورال پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان کے حالات آپ لوگ دیکھیں، پاکستان کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، امام مساجد ہوتے ہیں، پھر آپ گاؤں دیہاتوں کی مساجد کے حالات دیکھیں، خود سروے کر لیں، پھر اس طرح آپ اداروں میں چلے جائیں۔ میں اللہ کے شکر کئی اداروں میں پڑھا ہوں، بیرا شریف میں شروع، پھر دیگر اور اہل سنت کی جامعات میں پڑھتا رہا ہوں۔ اب اس میں جو مدرسین ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، دیگر جو دینی طبقہ ہوتا ہے، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ 10-15 ہزار 20 ہزار روپیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا، میں تمام اداروں کی اور اہل سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی، کہ وہاں تنخواہ کم ہے، مولویوں کو زیادہ سے زیادہ تنخواہیں دی جائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے خدمت کریں۔ اب باقی دعوت اسلامی والے دل بہت چھوٹا کر جاتے ہیں، ان کے اداروں کی ہم کوئی بات نہیں کر رہے۔ میں نے تو تعریف کیا بھائی دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ اچھی خدمت کر رہے ہیں، اچھی تنخواہیں دے رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال اتنی بھی اچھی نہیں ہے، گزارا چل رہا ہے۔ اب باقی جو جامعات چلانے والے ہوتے ہیں، چاہے دعوت اسلامی کے نگران ہو یا جامعات چلانے والے اہل سنت کے، اب وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن جو مولوی طبقہ ہوتا ہے بیچارہ وہ گاڑیوں میں دھکے کھا رہا ہے، عام لوکل گاڑیوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق تو ہے نا بھائی، 20-25 ہزار سے گزارا نہیں چلتا، پتہ تب لگتا ہے جب 50 ہزار 60 ہزار مولوی کی تنخواہ ہو اسٹارٹنگ میں، تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور لہٰذا یہ جو جامعات چلانے والے ہیں، خدا کے بندو خدا کا خوف کرو، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تمہیں خدا کا خوف ہے نہ نبی کا شرم ہے، کہ جو مولوی طبقہ ہے، دینی طبقہ ہے، ان کے ساتھ تم لوگ کس طرح کا سلوک کر رہے ہو، 20-25 ہزار میں ٹرکا رہے ہو، ان کو اچھی سے اچھی تنخواہیں دو بھائی، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے۔ باقی میں مولویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے بندو اگر تم لوگ کے گھر کے گزارے نہیں چلتے تو لازمی ہے تم لوگوں نے تدریسیں کرانی ہے، فتوے لکھنے ہیں، تم لوگ اپنے محنت مزدوری کرو۔ محنت مزدوری کے حوالے سے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی عالم دین بن کے لازمی ہے کہ آپ نے تدریس کرنی ہے، فتوے لکھنے، اگر آپ لوگ کے گھر کے گزارے نہیں چل رہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ میں مولویوں کے حق میں بات کر رہا ہوں بھائی، اس میں علماء کا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا میں کسی بھی تحریک کے ادارے کے خلاف نہیں کر رہا، میں اوورال پاکستان کی بات کروں کہ یہاں پر پاکستان میں بہت زیادہ مولوی جو طبقہ ہوتا ہے اس کو نیچے دبایا جاتا ہے اداروں میں بھی اور بعض جگہوں پر، تاکہ یہ اوپر نہ آ سکیں۔ اب جو جامعات چلانے والے ہیں، طریقوں والے لوگ بھی ہیں، وہ خود تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جو مولوی طبقہ ہوتا ہے بیچارہ، مدرس، مفتی، خطیب، اس کو 30-35 ہزار یا 20-25 ہزار روپیہ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ لگا رہے اپنے آپ کو، بس کیا کرے، مجھے یار بڑی تنخواہ مل رہی ہے، میں تو بڑا کام کر رہا ہوں۔ کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا بھائی۔ اگر مولویوں نے اس طرح کام کیا ہوتا، اگر ان کو اچھی تنخواہیں مل رہی ہوتی، تو آج علماء پارلیمنٹ میں اور کہاں کہاں پہنچے ہوتے اور کیا کیا کر رہے ہوتے۔ تو لہٰذا خالی شروعات لکھنے سے یا فتوے لکھنے سے یا تدریس کرنے سے یہ کوئی کام نہیں ہے بھائی۔ کام اس وقت ہوگا کہ جب علماء کو اچھی تنخواہیں دی جائیں گی، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اچھے طریقے سے خدمت کریں گے۔ لہٰذا جامعات چلانے والے خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، حضور علیہ السلام کے وارث ہیں علماء، ان کا خیال کیا کرو، ان کو اچھی تنخواہیں دو، 50-60 ہزار دو، تو تبھی تو پتہ لگے گا نا۔ تو لہٰذا میری یہ ویڈیو کسی بھی تحریک، کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جتنے پاکستان کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ علماء کی خدمت کریں۔ جو میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو ہماری حکومت ہے، ریاست ہے، بھائی ادارے نہیں دے سکتے اتنی تنخواہیں، آپ لوگ خود، جو ہماری حکومت ہے، یہ مولویوں کو، مدرسین، حفاظ کو، قاری حضرات کو، مفتیان کرام کو خود تنخواہیں دیں تاکہ اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت عطا